الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الأولين والآخرين وخاتم الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجنوده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بزرگان محترم معزز سامعین، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق وغیرہ کا قصہ چل رہا تھا جس کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے. یہ تو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم لوگ آدم کا اعزاز و اکرام کرنے کے لیے ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. یعنی سجدہ تو اللہ ہی کو ہوگا، لیکن ان کو قبلہ بنا لو. اس میں ان کا احترام پایا جاتا ہے. قبلہ بنانے کا مطلب ان کی طرف منہ کر لو. جیسے ہم لوگ خانہ کعبہ کے جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو سجدہ اور نماز خانہ کعبہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے. یا سجدہ تعظیمی تھا جس کی اجازت تھی، یا سجدے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سامنے تواضعاً عاجزی ظاہر کرنے کے لیے جھک جاؤ. بہرحال کوئی بھی مطلب ہو، فرشتوں سے فرمایا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اور یہ کثرت عبادت کی وجہ سے شیطان فرشتوں میں شامل تھا. اصل میں یہ جن تھا، لیکن شیطان عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا. تو جب فرشتوں سے کہا گیا تو ضمناً اس کے لیے بھی ہو گیا کہ تو بھی سجدہ کر. فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہنے لگا خلقتنی من ناری وخلقتہ من طین. مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. مٹی میں عاجزی پائی جاتی ہے، پستی پائی جاتی ہے، نیچے پڑی رہتی ہے. مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، لہذا میرا مقام و مرتبہ آدم سے بڑھا ہوا. یہ مکانہ بات تھی. وہاں مٹی اور آگ کی کوئی بحث نہیں تھی. وہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم ان کو سجدہ کرو. لیکن وہ بہانے بازی کرنے لگا اور باقاعدہ وہاں ایک طرح سے مناظرہ کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل یہاں سے، فخرج. یہ جگہ ہے فہبت، نیچے اتر. چنانچہ اس کو زمین پر جنت سے آسمانوں سے زمین پر اتار دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے اتنی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. رب انظرنی الی یوم یبعثون. پروردگار مجھے مہلت دیجیے اس دن تک کے لیے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دیا اور فرما دیا کہ ہم نے تیری عمر کو بڑھا دیا ہے، تو قیامت تک زندہ رہے گا. جب یہ اجازت مل گئی تو وہاں کہنے لگا کہ میں اب آئندہ آپ کے صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے ڈاکے ماروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں تیرے بندوں کے اوپر آؤں گا، یعنی حملہ آور ہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اور تو اکثر بندوں کو شکر گزار بندہ، وفادار بندہ، تو اطاعت شعار بندہ نہیں پائے گا. آگے پیچھے دائیں بائیں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر چہار طرف سے اور ہر طرح کی چالوں سے انسانوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا. چنانچہ اس نے جو کہا تھا وہ کام کر رہا ہے. دنیا میں کروڑوں بلکہ اربوں انسان مشرک ہیں. کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، پتھروں کی، کوئی جانوروں کی، کوئی درختوں کی، کوئی انسانوں کی. یہ سب اس کے بہکانے سے ہو رہا ہے. کوئی قبروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی شراب میں مبتلا ہے، کوئی دھوکے بازی مبتلا ہے،
کوئی قتل و غارت گری مبتلا ہے، مختلف قسم کے حرام کام کیے جا رہے ہیں، یہ سب شیطان کے بہکانے سے ہو رہے ہیں۔ گویا اس نے پوری دنیا انسانیت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لا تجد اکثرهم شاکرین، لہذا اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار یعنی فرما بردار نہیں پائیں گے۔ سب کو تو نہیں بہکا سکوں گا، اور ظاہر بات ہے کہ شیطان سب کو نہیں بہکا سکتا۔ کتنے اللہ کے بندے کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو توحید کے قائل ہیں، شرک سے بچتے ہیں، قبر پرستی سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، معاصی سے بچتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد ہو جو شیطان کے چکر میں نہیں آتی ہے، لیکن اس سے بڑی تعداد ہو شیطان کے چکر میں آئی ہوئی ہے۔ قیامت میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے، بتایا گیا قیامت میں جب لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو جن لوگوں کو اس نے بہکایا ہے، شرک میں کفر میں مبتلا کیا ہے، وہ شیطان کو ملامت کریں گے کہ تیرے بہکانے سے ہم نے کام کیا ہے، تو نے ہم کو بہکایا ہے، تو ہم نے شرک کیا ہے، ہم نے کفر کیا ہے، ہم نے بدکاری کیا ہے، ہم نے قتل کیا، ہم نے چوری کیا ہے، سارے گناہ جو ہم نے کیے تیرے بہکانے سے کیے ہیں۔ شیطان بھی کہے گا میں نے کیا کیا ہے، میرے بہکانے سے تم نے کیا 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 ہے، تم نے اپنے مرضی سے سارے گناہ کیے ہیں، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، تمہارے دل میں خیال پیدا کیا تھا، تم کو جھوٹ بولا ہے، تمہاری زبان پکڑ کر کے میں نے جھوٹ نہیں بلوایا ہے، تمہارے دل میں ڈالا ہے، تم نے زنا کیا ہے، کسی عورت کے اوپر تم کو میں نے پکڑ کر کے مسلط نہیں کیا ہے، تو نے اپنی مرضی سے زنا کیا ہے، تو بتوں کے سامنے جھکا ہے، پکڑ کر کے میں نے جھکایا نہیں ہے، بلکہ تو نے خود بت پرستی کیا ہے، تو نے ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے پکڑ کر کے تجھے ڈاکہ نہیں ڈلوایا ہے، تو نے خود ڈاکہ ڈالا ہے، تو جھوٹ بولتا تھا، میں نے پکڑ کر کے تجھ سے جھوٹ نہیں بلوایا ہے، تو نے خود جھوٹ بولا ہے۔ غرض یہ کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے جتنے تم نے گناہ کیے ہیں، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، معصیت کیا ہے، فسق و فجور مبتلا رہے ہو، یہ تم اپنے اختیار سے رہے ہو، میں نے تم کو مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا تم کو اور تم کو آمادہ کیا تھا کہ تم یہ کام کرو، تم نہ کرتے، میں مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو، تم کیوں میرے چکر میں آئے، ہاتھ دے کر کے نکل جائے گا۔ جس کے بہکائے میں لوگ آ کر کے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں وہ کہہ دے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، مجھ پر الزام نہ لگاؤ، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے تم کو مشورہ دیا تھا، کیوں مانا میرے مشورے کو، میں نے وسوسہ ڈالا تھا، کیوں وسوسے کے مطابق تم نے وہ کام کیا ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ کہے گا چھٹکارا حاصل کر لے گا اور شیطان بچ جائے گا، اس کے اوپر لوگ الزام لگائیں گے تو وہ بچنے کی کوشش کرے گا، مطلب یہ ہے۔ چنانچہ شیطان بھی اس کے متبعین سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس نے کہا چلتے ہوئے جب نکالا گیا اور قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی تو کہنے لگا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، مطلب یہ سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے ان کو ٹیڑھے راستے پر لے چلوں گا۔ ایک مرتبہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر بنائی، سیدھی لکیر، اور اس کے ادھر ادھر آپ نے اور بھی لکیریں بنائی، فرمایا یہ سیدھی لکیر تو صراط مستقیم سمجھ لو، ادھر ادھر کی لکیریں شیطانی لکیریں ہیں، یہ آپ نے دکھلایا بنا کر کے۔ اس سے معلوم ہوا کوئی نقشہ بنا کر کے، کوئی تحریر لکھ کر کے اگر بلیک بورڈ کے اوپر بچوں کو سمجھایا جائے تو سرکار کی سنت ہے، آپ نے بھی لکیریں بنا کر کے سکھلایا۔ اور کوئی بات جب لکھ کر کے سمجھائی جاتی ہے، نقشہ بنا کر سمجھائی جاتی ہے، وہ بات جلدی سے دل میں بیٹھتی ہے، تو بار آپ نے سمجھایا تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یعنی صراط مستقیم سے، دین حق سے لوگوں کو ہٹانے کی اور ان کو وہاں سے بچلانے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل یہاں سے، تو ذلیل بھی رہے گا، تو دفع کیا ہوا ہے، تو اس پر ہماری لعنت ہے، وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا ہے فوسوس لہما الشیطان، اب شیطان نے سوچا کہ مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، آدم کی وجہ سے مجھے آسمانوں سے بھگایا گیا، لہذا سب سے پہلے مجھے انہی کو ٹیسٹ کرنا، ان کو ہی بہکانا ہے، ان کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تو ساری ان کے قوم، ان کی اولاد سب کو بہکا دوں گا۔ اس وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما الشیطان، وسوسے کے معنی آتے دل میں کسی کے کوئی بات ڈال دینا، کسی کو کوئی بات سجھانا، فوسوس لہما الشیطان، اس نے سجھایا، اور کیا کہا
اس نے کہا اصل میں تم کو اللہ تعالیٰ نے جو اس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ پھل بعض حضرات نے کہا گیہوں تھا، بعض حضرات نے فرمایا انگور تھا، بعض حضرات نے فرمایا کچھ اور تھا۔ قرآن نے نہیں بتلایا کیا پھل تھا، ضرورت بھی نہیں ہے، بس ایک پھل تھا۔ اب کون سا پھل تھا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ بہت ہی خلاصے کی بات جو ہے پختہ باتیں بیان کرتا ہے، بنیادی باتیں بیان کرتا ہے، چھوٹی موٹی باتوں کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہے۔ اور احکام شریعہ کے معاملے میں ایسے ہی ہے، فرما دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھی جائے گی قرآن نے نہیں بتلایا۔ فرما دیا روزہ رکھو، کیسے روزہ رکھا جائے گا کچھ تو بتلایا لیکن پوری تفصیل نہیں بتلائی۔ فرمائے حج کرو، حج کی تفصیلات کیا ہے اللہ نے نہیں بیان فرمایا ہے۔ تو بہت سارے احکام شرعیہ ہیں جن کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی ہیں، اس کی تفصیل کو اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر چھوڑ دیا کہ ہمارے پیغمبر تم کو بتلائیں گے۔ ہم نے تم سے کہہ دیا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کیا طریقہ ہے، تفصیلات کیا ان سے معلوم کرو۔ ہم نے تم سے کہہ دیا کہ حج کرو، حج کا کیا طریقہ ہمارے پیغمبر سے معلوم کرو۔ تو قرآن بنیادی باتیں بیان کرتا ہے، یہ اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا بااخلاق ہے، کنسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، اس کی تفصیلات سرکار نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس نے بہرحال یہ کہا کہ صاحب تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا یہ پھل مت کھانا، وہ پھل کوئی سے بھی ہو، یہ پھل مت کھانا، اس لیے منع کیا ہے تمہارے اندر کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ جنت میں رہنے کے قابل بن جاؤ گے۔ ابھی تو خطرہ کہیں موت نہ آ جائے، تو جب فرشتے بن جاؤ گے تمہارا مرتبہ بہت اونچا ہو جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور جو بیان منع فرمایا کھانے سے وہ اس لیے کہ ابھی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اب صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ جیسے بچے دودھ پیتے ہیں تو روٹی کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد روٹی کھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گویا اس نے اسی طرح کی بات کہی، یہ بات تو نہیں کہی لیکن اسی طرح کی بات کہی ہے کہ اب آپ کھا لیں تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ ہے کہ اب فرشتے بن جائیں گے، فرشتوں کے ساتھ رہیں گے، تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ اس نے بہکانے کی کوشش کیا۔ آدم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ درخت مت کھانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، بلکہ اس درخت کے قریب مت جانا، یہ جو فرمایا تھا وہ بات ذہن سے نکل گئی یا کچھ تعویل کر لیا۔ قرآن کہتا ہے فنسیا، آدم بھول گئے۔ اور جب کوئی آدمی کوئی بات بھول جاتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا، اس کو معصیت کار نہیں کہتے ہیں۔ مثلا رمضان شریف میں آپ بھول کر کے اگر کھانا کھا لیں تو کوئی گناہ نہیں، بلکہ روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ بھول جانے پر معاف ہیں، اس پر پکڑ نہیں کی جاتی۔ لیکن جہاں قرآن یہ کہا کہ آدم بھول گئے، غور کیجئے گا، جہاں قرآن نے کہا آدم بھول گئے وہیں قرآن یہ بھی کہا عصا آدم نے نافرمانی کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر فرمایا گیا نافرمانی کی، ادھر فرمایا گیا بھول گئی۔ اصل میں بات یہ کہ آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے، وہ بھول گئے لیکن اس کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، ذہن میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اور تعویلات وغیرہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگرچہ دوسروں کے لیے بھولنے پر پکڑ نہیں ہے لیکن آدم سے بہرحال ظاہری طور پر غلطی ہو گئی، آدم سے ظاہری طور پہ غلطی ہو گئی، اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم نے گناہ کا کام کیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے تو گناہ تو نہیں کیا تھا لیکن گناہ کی شکل بن گئی تھی، گناہ کی شکل بن گئی تھی۔ جیسے کوئی آدمی روزے میں پانی پی لے بھول کر کے تو گناہ تو نہیں کیا ہے لیکن گناہ کی شکل بن گئی کہ روزے میں پانی پی لیا گیا ہے، بہرحال انہوں نے پھل کھا لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کپڑے اتر گئے جنت کے، اور جناب وہ درختوں کے پتے لے کر کے میاں بیوی نے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرم اور حیا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر فرق لی آپ کی لنگی کو کوئی پکڑ کر کے زور سے کھینچے، آپ ایک دم دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں گے، ننگا ہونا نہیں چاہیں گے۔ حیا شرم انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جلدی جو پتے جو ہیں درختوں کے وہ اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے شیطان کو آسمان پر اور خاص طور سے جنت میں جانے کا موقع کیسے ملا؟ جب اللہ نے فرما دیا نکل یہاں سے، نکال دیا گیا، اور وہاں تو پہرا رہتا ہے، آسمانوں پر پہرا ہے اور جنت پر پہرا ہے۔ جنت کے بارے میں سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میں کنجی اس کا تالا کھولوں گا،
سب سے پہلے میں جنت کا تالا کھولوں گا، باقی اس کے بعد ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں تو تالا لگا ہوا ہے، مطلب یہ کہ وہاں کوئی اندر جا نہیں سکتا ہے۔ یہ کیسے گیا ہے؟ آسمانوں پر کیسے چڑھ گیا ہے؟ آسمانوں کے دروازوں میں فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ آپ نے معراج کے واقعے میں ہم سے سنا تھا، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو فرشتے نے پوچھا، جو آسمان کے دروازے پر مقرر ہے، فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں۔ جبریل کہا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد ہیں۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ان کو بلایا گیا ہے۔ تب جا کر کے آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ شیطان خبیث جس کو نکال کر کے نیچے پھینک دیا گیا اور آسمانوں سے نیچے آ گیا، وہ آسمانوں پر کیسے چلا گیا؟ وہ جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ یہ تو عجیب غریب بات ہے، جنت میں کیسے چلا گیا؟ لوگوں نے کہانی بنائی، یہودیوں نے کہانی یہ بنائی کہ اصل میں جنت میں ایک تھا سانپ اور ایک تھا مور۔ یہ سانپ اور مور میں بڑی دوستی تھے، یہ جنت سے باہر بھی آتے تھے، ٹہل بہل کر کے بھی جنت میں چلے جاتے تھے۔ شیطان ان کے پاس گیا اور ان دونوں سے کہا کہ بھائی مجھے کسی طریقے سے اندر لے چلو جنت میں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں لے جائیں گے، ہو سکتا کوئی دیکھ لے فرشتہ تو پھر ہماری حالت خراب ہو جائے گی، جا نہیں سکتے ہیں۔ البتہ سانپ نے یہ مشورہ دیا شیطان کو کہ تم چھوٹے سے سپولیے بن جاؤ، سانپ بن جاؤ، یہ مور جو ہے تم کو نگل لے گا۔ مور سانپ کو نگل جاتا ہے، یہ مور تم کو نگل لے گا، تم اس کے پیٹ میں زندہ ہی رہو گے۔ پھر یہ مور جب جنت میں جائے گا تم کو اگل دے گا، باہر آ جاؤ گے، اس کے بعد تم کو آدم کو بہکانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ اس کو بیان کیا لوگوں نے قصہ۔ بعض مفسرین نے بھی لکھ ڈالا ہے، تفسیر کی کتابوں میں بہت ساری روایات اسرائیلیات ہیں۔ اسرائیلیات ان روایتوں کو، ان قصوں کو کہا جاتا ہے جس کو یہود و نصارہ نے بیان کر دیا ہے، حالانکہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہود و نصارہ کی بیان کی ہوئی باتوں میں ایک اصول مقرر کیا گیا ہے، یہود و نصارہ کی بیان کی ہوئی باتوں میں ایک اصول مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی بیان کی ہوئی باتیں، ان کے قصے، ان کی کہانیاں اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے تب تو قبول کر سکتے ہو، اور اگر یہود و نصارہ کی باتیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں تو اس کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قصہ جو بنایا ہوا یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، ورنہ وہاں کا سانپ آ گیا اور پھر جناب شیطان سانپ بن گیا، پھر مور نے اس کو نگل لیا، پھر نگل کر کے اندر چلا گیا، پھر پیٹ میں سے یہ نکلا، پھر آدم علیہ السلام بہکا، سب بکواس ہے۔ اگر کہیں آپ نے سنا ہو پڑھا ہو تو بکواس سمجھ کر چھوڑ دیجئے، یہ تو اس کے ہونے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا اگر یہ نہیں ہے تو پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے جا کر کے ان سے مکالمہ کیسے کیا، ان سے بات چیت کیسے کیا، اور یہ کیسے کہا کہ درخت کھا لو، یہ پھل کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، یہ کیسے جا کر کے اس نے بات کیا ہے، کیا شکل ہوئی ہے؟ اندر جا نہیں سکتا تھا، باہر سے کیسے اس نے بہکا دیا ہے؟ اس زمانے میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے، یہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے۔ آپ یہاں سے بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر تک میری بات پہنچا دیتے ہیں۔ مسمرزم والے، ہپناٹزم والے آدمی کے اپنے جس کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اپنا اثر، اس کے دماغ میں خیالات پیدا کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے پاس کوئی ایسی چال ہو کہ اس نے اپنی آواز یہیں سے، اسی دنیا سے اس نے اپنی آواز کو آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا ہو، اور آواز پہنچ سکتی ہے، اس زمانے میں پہنچی رہی آواز ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر، ان سے اس طریقے پر وہ مخاطب ہوا ہو، چنانچہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا، کھایا، کپڑے اتر گئے اور جنت کے باغ کے پتوں کو ڈھکنے لگے، بہت وضع یہ کام کرنے لگے۔ اب جو ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، جب یہ بہت پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دیا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا ہم نے تم کو دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ ایک بات سمجھ لیجئے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت حوا کو بہکایا، حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکا دیا، پہلے حضرت حوا کو بہکایا، حضرت حوا نے آدم کو بہکا دیا۔ یہ بیکار سی بات معلوم ہوتی ہے۔ قرآن نے جہاں بھی مخاطب بنایا ہے، خطاب کیا ہے، دونوں کو کیا ایک ساتھ۔ تم کو منع کیا گیا تھا، تم دونوں جنت میں رہو، تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا،
دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ لہذا حوا پہ الزام لگانا کہ پہلے ان کو شیطان نے بہکایا پھر انہوں نے اپنے شوہر کو بہکا دیا، یہ بیکار باتیں، عورتوں کی توہین کرنے کی باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا تم کو، لیکن تم نے خلاف ورزی کیا، اور ہم نے یہ بتا دیا تھا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے، دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے، دشمن کے سامنے پس ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دشمن غالب آتا چلا جائے گا، اس سے بچنا چاہیے دشمن سے۔ تم نے دشمن کو پہچانا نہیں، اس کو دوست سمجھ لیا، اس نے کتنی ہی قسم کھایا تھا، لیکن 12 قسم کھانے کے باوجود اس کے چکر میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دشمن سے احتیاط کرنی چاہیے، اسی میں آدمی کی کامیابی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اصول بیان کیا ہے، گر بتلایا گیا ہے کامیابی کا۔ دشمن چاہے وہ شیطان ہو اور چاہے وہ دشمن انسان ہو، ایک گر قرآن بیان فرمایا ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ قرآن کیا فرمایا؟ قرآن فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس پر غور کرنے کی ضرورت آیت پر۔ قرآن بیان فرمایا اصبروا، مسلمانوں صبر کرو۔ صبر کے معنی کیا آتے ہیں؟ صبر کا 3 معنی آتا ہے، کبھی ہم نے اپنی تقریر میں اس کو پہلے بیان کیا ہے، شاید ذہن میں نہ ہوگا۔ صبر کا 3 مطلب آتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے کوئی مشکل پریشانی پیش آ جائے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس کو برداشت کر لو، صبر ہے۔ دوسرا صبر کا مطلب یہ ہے گناہوں معاصی سے رک جانا، کنٹرول کرنا اپنے اوپر گناہ سے بچنے کے لیے، یہ بھی صبر کا معنی ہے۔ تیسرا معنی صبر کا یہ ہے کہ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا، تو شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، کنٹرول کرنا، اور کوئی مشکل پریشانی پیش آ جائے تو اللہ کے نام پر اس کو برداشت کر لینا، یہ 3 صفت جس میں پائی جاتی ہے، ایسے شخص کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 3 صفتیں پائی جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو، یعنی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ وصابروا، مصابرہ کے معنی عربی میں آتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر کرنا، یعنی اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ دشمن اگر اپنے موقف پر قائم ہے اور وہ دشمنی کر رہا ہے اور اپنے کفر پر قائم ہے، باطل اپنے بطلان پر قائم ہے، باطل پر قائم ہے، تو مسلمان کو چاہیے وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے، مقابلہ کرے، پست ہمتی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پست ہمتی بہت بری چیز ہے۔ پست ہمتی ایسی چیز ہے کہ سرکار نے اس سلسلے میں پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا اے اللہ مجھے عاجز بننے سے بچائیے، کچھ نہیں کر سکتا، ہائے کمزور ہے۔ والکسل، سستی سے بچائیے، پس ہمتی سے بچائیے، بے حوصلگی سے بتائیے، والبخل، بخل سے بتائیے۔ تو معلوم ہوا کسل جو ہے، سستی، پست ہمتی، بے حوصلگی، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ جب تمہارا دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو رہا ہے اور اپنی قوت کو، طاقت کو استعمال کر رہا ہے اور ڈٹا ہوا تمہارے مقابلے کے، تم کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ انٹرنیشنل قانون ہے کہ ہر شخص کو دفاع کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ قرآن نے دفاع کرنے کا حق دیا ہے۔ بھئی اگر آپ کو گھونسے سے مار رہا، آپ بھی گھونسا برسائیے، ڈنڈے سے مار رہا ہے ڈنڈا گھمائیے، اور کسی طریقے سے حملے کر رہا تو آپ اس پر حملے کیجئے۔ خاموش رہنا، ظلم کو برداشت کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ظلم کو برداشت کریں گے تو ظلم بڑھ جائے گا۔ ظلم کو ختم کرنا، رکاوٹ ڈالنا، تو اس سے امن قائم ہوگا۔ اس لیے ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ حدیث میں ارشاد ہے، سرکار نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالماً او مظلوماً، وہ ظالم یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، مظلوم ہے کوئی مسلمان تو ہم اس کی مدد کریں، ظالم ہے تو ظالم کیسے مدد کی جائے گی؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو۔ آج کل جو ہے ڈنڈے بازی بہت چل رہی ہے، ہجومی تشدد چل رہا ہے، مسلمان بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھنے والے جو ہیں، اگر ایک آدمی پٹ رہا تو دیکھنے والا تو دفاع کر سکتا ہے، اور دفاع کرنا قانونی حق ہے، لیکن ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا
قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم باقاعدہ دفاع کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا وہ شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا وہ شہید ہے، جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا وہ شہید ہے۔ لہذا بھاگنے کی اجازت نہیں، بلکہ آدمی کو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ ہاں، ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، لوٹ مار کی اجازت نہیں ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے، چوری کی اجازت نہیں ہے، کسی گھر میں گھس کر کے ہنگامہ کرنے کی اور لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو منع ہے، ظلم سے منع کیا گیا ہے، یہ تو قطعی طور پر حرام ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے، کفار کے بارے میں فرمایا، ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سرکار نے جہاں مومنین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، کافروں مشرکوں کا حق بیان فرمایا ہے۔ فرمایا مسلمانوں جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری حکومت میں رہتے ہیں، ذمی اور کافر، جانتے ہو دماؤہم کدمائنا، ان کا خون تمہارے خون کی طرح قابل احترام ہے۔ مطلب یہ جیسے آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی خون کا احترام کرتا ہے اور ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی کوشش نہیں بچتا ہے، خون ریزی نہیں کرتا ہے، ایسے کسی کافر کا خون بہانے کی مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو عالمی قانون ہے۔ اور فرمایا ہے کسی طریقے سے دماؤہم کدمائنا و اموالہم کاموالینا، اور مسلمانوں کافروں کا مال تمہارے مال جیسا ہے، جیسے تمہارا مال قابل قدر ہے ویسے کافروں کا مال قابل قدر ہے۔ جیسے مسلمانوں کے مال کو لوٹ نہیں سکتا، کافروں کو مال کو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام۔ وَأَعْرَاضُهُمْ كَأَعْرَاضِنَا، اور ان کی عزتیں تمہاری عزتوں جیسی ہے، جیسے مسلمان کی بے عزتی نہیں کر سکتا ویسے مسلمان کو کافر کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابتداءً ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دفاع کا پورا حق دیا گیا ہے۔ اس پر پس ہمتی بے حوصلگی کو نہیں آنے دینا چاہیے، ورنہ ظاہر بات ہے ظالم بڑھتا چلا جائے، اس کا حوصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارا روب کافروں، تمہارے دشمنوں کے دل سے نکال دیا جائے گا۔ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ کیا فرمایا ہے کہ مسلمانوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے دشمنوں کے اندر سے تمہارا روب ختم کر دیا جائے گا۔ آ گیا زمانہ کہ نہیں آ گیا؟ کوئی روب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ تم پر مسلط ہو جائیں گے، تمہارا روب ان کے سامنے نہیں چلے گا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یعنی مسلمان ایسا ہو جائے گا کہ دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، کھانے میں، کمانے میں، عیاشی میں، بدماشی میں، آخرت کی فکر کم ہو جائے گی۔ ظاہر بات جب آخرت کی فکر کم ہو گئی ہے تو بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ سمجھے بھائی؟ پہلے زمانے کے مجاہدین کے نعرے اور ان کے اقوال آپ نے نہیں سنے؟ کہتے تھے اپنے مد مقابل سے کہ تم جس طریقے سے تم کو شراب سے دلچسپی ہے ویسے ہم اللہ کے نام پر ہم کو مرنے سے دلچسپی ہے، اور جو مرنا طے کر لیتا ہے وہ مرتا نہیں، جو مرنا طے کر لیتا ہے۔ تو مسلمان کی شان تو یہ ہے۔ اب فرمایا تمہارے دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، ہر وقت دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور جناب اس طریقے سے غلط کام کر رہے ہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ دنیا کی محبت اتنی غالب آ جائے گی، دیکھ لیجئے کتنی غالب ہے۔ حب و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت ہو جائے گی، پست ہمتی پیدا ہو جائے گی، بے حوصلگی پیدا ہو جائے گی۔ اور جب کسی قوم میں پست ہمتی پیدا ہو جائے، بے حوصلگی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ قوم جو ہے اس کو دوسری اقوام اس کو تباہ کر دیتی ہیں، اور بہت بڑی تباہی آتی ہے۔ بغداد پر جب تاتاریوں نے حملہ کیا، تاتاری یہ قوم بعد میں سب مسلمان ہو گئے تھے، بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کیا ہے تو مسلمانوں کی وہاں پر حکومت، غور کرنے کی بات، بہت بڑی طاقت مسلمانوں کی بڑی زبردست آبادی، کفار تو بہت کم پائے جاتے تھے، لیکن حال یہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو پست ہمتی کا، مسلمانوں کو بے حوصلگی کا۔ ایک ایک تاتاری عورت مسجد میں گھس جاتی تھی، سینکڑوں مسلمان نمازی رہتے تھے، جتنوں کو چاہتی تھی آرام سے قتل کر کے باہر آ جاتی تھی، کوئی روکنے والا نہیں رہتا تھا۔ یہ پست ہمتی پیدا ہو گئی تھی، یہ من جانب اللہ، محبت دنیا کی وجہ سے اور موت سے بچنے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے۔ ایسے بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں تاتاری قوم کے
جب انہوں نے بغداد کو فتح کیا، اس پر حملہ کیا ہے کہ راستے میں ایک مسلمان جا رہا ہے، ایک تاتاری عورت نے دیکھا، کہا ٹھہر جا، میں چاقو لانے جا رہی ہوں۔ یہ ظالم ٹھہر جاتا تھا، بھاگتا نہیں تھا، اتنا روب، قدم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وہ تاتاری عورت جاتی تھی اور لے کر کے خنجر آ جاتی تھی، اطمینان سے قتل کر دیتی تھی، یہ قتل ہو جاتا تھا، وہاں سے بھاگتا نہیں تھا۔ یہ حال نہیں ہونا چاہیے، یہ حال ہو جائے گا قوم تباہ ہو جائے گی، یہ حال ہو جائے گا تو پھر کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ تو قرآن نے کہا ہے وَصَابِرُوا، مصابرہ، صبر کے اندر اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے میں، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، بڑھ جاؤ۔ وَرَابِطُوا، مرابطہ مانے آتے کسی کام کو مسلسل پابندی سے کرنا ہے۔ اسلام کی حفاظت، سرحد اسلام کی حفاظت مسلمانوں کی بنیادی چیزوں میں سے ہے اور اس کا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب وقتی طور پر کام کر لیا جائے۔ فرمایا مرابطہ مانے مسلسل کسی کام کرنا، یعنی مسلمانوں ہمیشہ چوکنا رہو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہو، پابندی کے ساتھ۔ رابطو، مرابطہ رکھو، مضبوطی سے قائم رہو، دین پر کے اندر کسی کو مداخلت کرنے کی گنجائش نہیں دینی چاہیے، موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ سب گر بیان کیے ہیں۔ صبر بھی ہونا چاہیے، مقابلے میں بھی صبر کرنا چاہیے، مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، مرابطہ کرنا چاہیے، اسلام کی حفاظت مسلسل کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر کوشش کر لیا بس، نہیں، لگے رہو اس کے اندر۔ ایک گر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگے رہو۔ یہ فرما برداری اطاعت کرو گے تو یہ ساری چیزیں مل کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اور اگر یہ صفات اور یہ کردار مسلمانوں کا نہیں ہوگا ہے تو مسلمانوں کے لیے کامیابی بہت مشکل ہے۔ اس کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا سے، کہ تم سے کہا گیا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن کو دشمن سمجھ کر کے اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اس کے بہکانے پر، قسم کھانے پر تم کیوں چکر میں آ گئے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، کیوں چکر میں آ گئے؟ تم کو چوکنا رہنا چاہیے تھا، ان سے فرمایا گیا ہے۔ تو اصل میں یہ چیز ہے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر شیطان تو سب کو بہکاتا ہے، آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، حضرت حوا کو بہکایا، شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ شیطان کس نے بہکایا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہکانے والی دو طاقتیں ہیں۔ ایک تو شیطان جو اوپر سے بہکاتا ہے، ایک انسان کا نفس امارہ ہے۔ نفس کیا چیز ہے؟ انسان میں قوت اور صلاحیت جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ ہر گناہ کا کام اور برا کام آدمی ہمیشہ شیطان کے بہکانے سے ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت سارے غلط کام آدمی نفس کے بہکانے سے کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں نفس کی 3 قسم بیان کیا، یعنی وہ پوشیدہ قوت اور پوشیدہ طاقت جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتے، اس کی 3 قسم بیان کیا ہے۔ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اور نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ نفس اور وہ قوت جس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو ہمیشہ گناہ پر لے چلے گا، جی چاہے گا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہچان بیان فرمایا ہے۔ حضرت بیان فرمائے شیطان کے بہکانے میں، نفس کے بہکانے میں فرق کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ شیطان بہکا رہا ہے کہ ہمارا نفس بہکا رہا ہے، ہمارا جی بہکار، جی کہہ لیجیے، ہمارا جی بہکا رہا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اگر کسی گناہ کو بار بار کرنے کو جی چاہے کہ بھائی زنا کر لو، بھائی زنا کر لو، بھائی زنا کر لو، بھائی شراب پی لو، پی لو، پی لو، رشوت کھا لو، کھا لو، کھا لو، سود لے لو، لے لو، لے لو، بار بار کسی گناہ کا خیال آتا ہے تو نفس بہکا رہا ہے۔ اور اگر مختلف خیالات گناہ کے آتے رہتے ہیں، ایک ہی گناہ کی رٹ نہیں لگی ہوئی ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے شیطان بہکا رہا۔ شیطان کو کسی گناہ سے دلچسپی نہیں ہے، بس وہ تو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا، چاہے یہ گناہ کر لو، چاہے وہ گناہ کر لو۔ تو انسان میں ایک قوت ہے پوشیدہ جس کو نفس کہتے ہیں، اور جس کو جی بھی کہتے ہیں اردو، بھائی میرا جی چاہ رہا ہے، جی کہتے نہیں، اسی کے نام نفس ہے۔ وہ کبھی کبھی وہ اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کی اصلاح نہیں کی گئی ہے، تو ہمیشہ وہ غلط کاموں پر ہی آمادہ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس امارہ،
یعنی ایسا نفس، ایسا جی جو انسانوں کو برائیوں کا حکم ہمیشہ دیتا ہی رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا نہیں کہ ہمیشہ جو ہے گناہ ملوث رہتے، غلط کام ہی کرتے رہتے مسلسل۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ جب ان کا معاملہ بالکل صاف ہو گیا اور بادشاہ وقت کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی زلیخا کی ہے، جب یہ ثابت ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ اگرچہ میری جانب سے صفائی ہو چکی ہے اور یہ سب کو معلوم ہو چکا میں نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے، غلطی تو زلیخا نے کیا تھا، اس کے باوجود فرما رہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ اب اگر اس نفس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، تزکیہ کیا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، تو اس کے زور میں کمی آتی ہے، اور اتنی کمی آ جاتی ہے وہ لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ مانے بہت زیادہ ملامت کرنے والا۔ کیا مطلب یہ ہے؟ اگر گناہ سے بچنے لگتا ہے، اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا جی اندر سے ملامت کرتا، بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے بہت غلطی کیا ہے، سوچتا ہے، شرمندہ ہوتا، توبہ کر لیتا ہے۔ اور اگر عبادت طاعت میں کمی آ جاتی تب بھی ملامت کرتا، بھائی تجھے اور کرنا چاہیے تھا، اور کرنا چاہیے تھا، تو 2 رکعت تو نے نماز پڑھی ہے، 4 رکعت نفل پڑھ لیتا تو کیا حرج تھا، 1 پاؤ پارا پڑھا یا آدھا پڑھ لیتا تو کیا حرج تھا۔ تو ایک تو عبادت کی کمی اگر ہو جاتی تب بھی ملامت کرتا ہے، اور اگر کبھی اتفاقاً اس سے کوئی گناہ ہو جائے تب بھی ملامت کرتا ہے اور توبہ پر آمادہ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اب اس کی اصلاح ہو گئی، اور اصلاح ہوتے ہوتے جو بہت زیادہ اصلاح ہو جاتی ہے اس کو قرآن نے کہا نفس مطمئنہ۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اطمینان دلاتے ہیں مومن کو، گھبرائے نہیں، تم مر کر کے جہنم میں نہیں جاؤ گے، تم کو عذاب قبر نہیں ہوگا، گھبراؤ مت، بلکہ تمہارے لیے آئندہ آگے چل کر کے بہت بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، وہ نفس جو مطمئن ہو گیا، یعنی جس کو اللہ کی طاعت عبادت کی عادت پڑ گئی اور اس کو اللہ کی عبادت طاعت میں ایک مزہ آتا ہے، دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، وہ جب کوئی دین کا کام کرتا ہے، احکام شریعت پر عمل کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے، یعنی دین پر چلنے میں اسے اطمینان ہوتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، یہ آخری اصلاح کا درجہ ہے۔ تو مرنے کے وقت میں فرشتے کہتے ہیں مومن سے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہو گیا تھا اللہ کی عبادت پر، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی جانب لوٹ کر کے چل۔ لوٹ کر کے اس لیے کہا ہے کہ آیا ہے وہیں سے، جب آدمی کسی مقام سے آتا ہے اور دوبارہ جانا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے لوٹ رہا ہے، مطلب یہ تمہارا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، تم عارضی طور پر آئے تھے، تمہارا ٹھکانہ آخرت ہے، لہذا لوٹ چل، جان سے کہا جاتا ہے لوٹ چل۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو خوش اللہ سے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش، اور ظاہر بات ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہے، اس کے فضل و کرم پر مشکور ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، تو پھر اس کی پیشن گوئی، اس کو خوشخبری دے دی گئی کہ تو جنت میں جائے گا، عذاب سے بچ جائے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں میں، انبیاء میں، صلحاء میں، متقیوں میں، جنتیوں میں شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائے، یہ اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو شیطان کو نفس امارہ نے بہکایا تھا، اور عام انسانوں کو شیطان بھی بہکاتا ہے، نفس امارہ بہکایا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ قصور کیوں کیا، شیطان کے بہکائے میں آئے گئے۔ ہم نے بتلایا تمہارا دشمن ہے، دشمن کے مقابلے میں چوکنا رہنا چاہیے اور اس کا باقاعدہ مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ نہیں کیا، تم اس کے چکر میں آ گئے۔ خیر، اب تم دونوں میاں بیوی کو دنیا میں جانا ہے، یہ ہمارا تکوینی فیصلہ ہے۔ آدم علیہ السلام، حضرت حوا پھر کہاں اتاری گئیں؟ کچھ لوگوں نے کہا صاحب آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے، لنکا میں آ گئے، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتار دیا گیا، پھر دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہو گئی، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفہ مانے پہچاننا،
معرفت پہچان، یعنی پھر وہاں دونوں کو ملاقات ہو گئی، پہچان ہو گئی۔ کچھ حضرات نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ساتھ ہی مکہ معظمہ میں اتارا گیا تھا، یہاں پر آ گئے۔ اب یہاں پر آ گئے تو ظاہر بات ان کی نسل بڑھنی شروع ہو گئی، بے تحاشا نسل، ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی، ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جب انتقال ہوا آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر میں تو 40,000 اولاد ان کی تھی، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس وقت قانون یہ تھا کہ ایک ساتھ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں یہ حقیقی ہیں، اگلے حمل میں جب ایک ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہوں یہ حقیقی نہیں ہے، یہ پہلے والوں کے حقیقی نہیں ہیں، یہ الگ خاندان بن گیا، وہ الگ خاندان بن گیا۔ لہذا پہلے حمل سے جو بچہ لڑکا پیدا ہوا تھا اس کی شادی بعد والی لڑکی سے ہو جاتی، اور بعد والے لڑکے کی شادی پہلے والی لڑکی سے ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو چونکہ انسانوں کی آبادی کو بڑھانا تھا، تیزی کے ساتھ آبادی بڑھتی چلی گئی۔ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی اور بھی تھا؟ ایک بحث چلتی مورخین میں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے پہلے دنیا میں انسانوں کی نسل اور بھی تھی، یعنی دنیا میں انسان آدم علیہ السلام سے پہلے بھی پائے جاتے تھے، لیکن وہ نسل کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل کو چالو کیا ہے۔ لیکن اس سے علماء کے اتفاق نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اندازے کی بات ہے خالی، اور گمان کی باتیں ہیں۔ پہلے انسان آدمی ہیں، اور اب جو موجودہ انسان ہے وہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کا قصہ واقعہ، اس میں نصیحت کیا ہے، عبرت کا ہے، اس میں درس کیا ہے، یہ آپ حضرات کو مختصر معلوم ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ اور باتیں ہوں گی تو عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔